ہے کہ نیک اعمال کی بربادی سے خود کو بچانا۔ احباب دیوکار، اعمال صالحہ نیک اعمال کا خزانہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ بے شک مال و دولت بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، صحت یابی بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ پاک کی، لیکن ان سب سے بڑھ کے سب سے قیمتی سرمایہ نیک اعمال کا خزانہ ہے، جو دنیاوی زندگی میں، قبر کی زندگی اور حشر کی زندگی میں کام آنے والا ہے۔ نیک اعمال۔ لیکن آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں، جہاں پر قدم قدم پر سیاسی کشمکش، مذہبی منافرت، میڈیا کی تباہ کاری، بڑھتی ہوئی آوارگی اور بے راہ روی، یہ تمام چیزیں جہاں موجود ہوں، ان خطرناک ماحول میں نیک اعمال کر کے نیک اعمال کو بچانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ قدم قدم پر چند منٹوں اور قدموں کے فاصلے پر ہی نیکی ضائع ہونے کا خدشہ نظر آتا ہے۔ تو نیک اعمال بجا لانا اور نیک اعمال کو پھر محفوظ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ احادیث پاک کے مطابق کچھ اعمال ایسے ہیں جو سرے سے نیک اعمال شمار ہی نہیں کیے جاتے، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ بعض نیک اعمال انسان کی عدم دلچسپی، جلدی اور تیزی کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کرتے۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مسجد نبوی ہے، انوار عزتی ہے۔ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے نماز ادا کی، نماز مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ارجع فصلی، لوٹ جا، فلم تصل، جا کے نماز ادا کر، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ 3 مرتبہ شخص نماز پڑھ کے آیا اور اس نے سلام پیش کیا، اور آپ نے 3 مرتبہ ایک ہی ارشاد فرمایا، فَإِن لَمْ تُصَلِّ، لوٹ جا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ احباب دیوکار، عربی سے واقفیت رکھنے والا ایک طالب علم ابتدائی طور پہ ہی یہ بات جان لیتا ہے کہ لفظ لم جو ہے
یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو ماضی منفی کا معنی کر دیتا ہے۔ مطلب کیا کہ حضور نے فرمایا ارجی فصل، لوٹ جا، جا کے نماز پڑھ، فَإِن لَمْ تُصِلْ، تیری نماز سرے سے ہوئی نہیں، تیری نماز ہوئی نہیں۔ 3 مرتبہ وہ نماز پڑھ کے آیا تو آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی۔ قابل غور بات یہ ہے، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ہے مسجد نبوی، جہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کا درجہ رکھتی ہے۔ جس ہستی کے سامنے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہے بھی صحابی، اور نماز بھی پوری پڑھی، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدے بھی کیے، تشہد بھی پڑھی۔ اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز نہیں پڑھی تو یا رسول اللہ پھر کیسے میری نماز ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جا جا کے خشوع و خضوع کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ نماز ادا کر، رکوع اور سجدے صحیح بجا لا، تب تیری نماز مکمل ہوگی۔ تو نے نماز جلدی، تیزی، عدم، سکونی اور بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لہذا تیری نماز نہیں ہوئی۔ لم تصلی۔ احباب ذیوکار، پہلی تو بات یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق مل جانے کے بعد کیا ہمارا نیک عمل اس قابل ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور درجہ قبولیت تک پہنچ جائے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ٹائم بھی نکال رہے ہیں، لیکن جلدی، بے رہ روی اور تیزی کے ساتھ ہم وہ نماز ادا کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضری ہو تو اللہ فرمائے میرے بندو تمہارے اعمال نامے میں تو یہ نمازیں سرے سے ہے ہی نہیں، یہ نمازیں تو تمہارے اعمال نامے میں ہے ہی نہیں۔ اگر قیامت کے دن یہ کہہ دیا گیا جس طرح کے مسجد نبوی میں پڑھنے والے صحابی سے میرے نبی فرما رہے ہیں لم تصلی، تو تیری نماز سرے سے ہوئی نہیں، تو اگر قیامت کے دن اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو تمہاری نمازیں ہوئی نہیں، تو اس وقت کتنی حسرت کا موقع ہوگا، کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نماز وہ خشوع و خضوع سے ادا نہیں کرتا، وہ ایک ٹوٹل پورا اور فرض پورا کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، وہ نماز توجہ کے ساتھ ادا نہیں کرتا، اس لیے اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیک اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا، کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ نیک اعمال عین شریعت کے مطابق ہو، اور وہ اعمال خشوع و خضوع اللہ کی رضا کے لیے کیے جا رہے ہوں، کہیں اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ تو احباب ذیوکار، حضور